السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، اور آج سب سے پہلے بات کریں گے فواد چودھری کی گرفتاری جو تیسری دفعہ ہوئی ہے۔ بظاہر ان کی اہلیہ کی روتے ہوئے ویڈیوز بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، لیکن سوال یہ کہ وہ تو اپنی سیاسی وابستگی بدل چکے ہیں، تو اب ان کو بار بار گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے IPP جوائن تو کر لی ہے، لیکن وہ اس میں اتنا پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے استحکام پارٹی کے کولیگز بھی ان سے کچھ نالاں ہیں اور کچھ گارنٹیز ہیں جو انہوں نے دوسری طرف نہیں دی، اس لیے ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ اور جو مقدمہ ان کے اوپر بنایا ہے وہ ٹھیک ہے، اس مقدمے میں وزن ہے کہ انہوں نے کسی کے 50 لاکھ روپے واپس کرنے ہیں اور نہیں دیے، لیکن جو لوگ فواد چودھری کے فائنینشیل سٹیٹس سے وابستہ ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس اماؤنٹ کے لیے وہ اپنی پوزیشن داؤ پہ لگائیں گے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ جب بھی کوئی مقدمہ ہو اس میں جان تو ہوتی ہے، اس کے اوپر بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس مقدمے کی جو ٹائمنگ ہے، جتنی جلدی انہیں گرفتار کیا گیا، جتنی جلدی ان کو ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ بھی ان کے اوپر ایک پریشر ٹیکٹکس ہے تاکہ وہ اپنی PTI کی سپورٹ کے واپس آ جائیں۔ اور یہ بات بہت واضح ہے کہ میں اس بات کو بار بار دہراتی ہوں کہ جو PTI کی اپنی پرفارمنس تھی وہ بہت زیادہ تھی PTI کا ووٹ بینک کم کرنے کے لیے، لیکن اب جو PTI کے ساتھ ہو رہا ہے وہ لوگوں میں شاید ان کا سمپتھی ووٹ بڑھا دے، شاید وہ لوگوں کے اندر ان کے حوالے سے جذباتیت بڑھا دے۔ تو اس طرح کے انٹرویوز، اس طرح کی پریس کانفرنس، اس طرح کی گرفتاریاں الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، مستقبل قریب میں نہیں پہنچائیں گی تو مستقبل بعید میں پہنچا دیں گی۔ تو یہ جس کا بھی آئیڈیا ہے، جس کی بھی ٹیکٹکس ہے، یہ پولیٹیکلی بالکل بھی افیکٹو نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ 2018 میں بھی جب مریم نواز اور نواز شریف کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، پھر وہ لوگ جو ان کے حق میں نکلتے تھے ان کو روک دیا گیا، رستے بند کر دیے جاتے تھے، میڈیا کو انسٹرکشنز دی گئی، اور اس وقت بھی ہم الیکشنز سے پہلے بھی کام کر رہے تھے، الیکشنز بھی کور کر رہے تھے، تو لگتا یہ کہ بس سب کچھ وہی ہے، سب پارٹی کا نام بدل گیا ہے اور ایک اور نئی چیز ایڈ ہوگی، اس کو کہتے ہیں 9 مئی، وہ جو کہ بہت برا واقعہ ہے۔ تو وہ ایک پولیٹیکل کیٹلسٹ کی طرح اس پوری صورتحال میں ضرور کام کرے، لیکن باقی حالات و واقعات اس طرح سے ہی لگتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کہ جو پرائرٹیز ہیں کہ معاملات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ پہلے کی جیسی ہی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کی بھی بدقسمتی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں تیاری کے ساتھ سامنے نہیں آتے، جس کی وجہ سے باقی اداروں کو بھی اپنا ایک مارک بنانے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایک اور اہم خبر جس میں ہم کراچی کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، 2018 میں جب PTI نے 14 سیٹیں لیں سندھ سے، تو اس وقت بھی MQM اور MQM کی جو موجودہ دھڑے ہیں ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ ہمارا ووٹ بینک توڑ کے PTI کو دے دیا گیا ہے، لیکن اس وقت PTI کا اپنا ووٹ بینک خطرے میں ہے۔ PTI پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے، چاہ کے بھی نہیں ہو سکتی، تو اس کا ووٹ بینک ان بلدیاتی الیکشنز میں ایگزیکٹلی کس طرح جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ میئر کے الیکشنز میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور جماعت اسلامی اور MQM کو پورا گلا تھا اور کنسرنس تھے، لیکن ہم نے 2018 کے الیکشنز میں دیکھا کہ شہباز شریف کو بھی ہرایا تھا، فیصل واڈا نے، اور دوسرے الیکشنز میں بھی بلاول بھٹو زرداری کو بھی PTI کے کینڈیڈیٹس نے ہرایا تھا۔ اور آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کل سے خبریں آ رہی تھی کہ وہ غزہ میں ہیں، اور پھر یہ بھی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ وہ غزہ کیسے پہنچ گئے اور کیا سیاسی وجہ ہو سکتی ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر یہ رپورٹس آ رہی تھیں کہ اسی لیے نہیں ان کی جانے کے بارے میں بتایا گیا کیونکہ تاکہ ان کی سیفٹی کمپرومائز نہ ہو، اور پھر ہم نے ایونچولی دیکھا کہ آج ان کے امیجز آئے، انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کی اور فلسطین سے میں حکومت کرنے والی سیاسی جماعت کے مزید عام لوگوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا، جس کی نمائندگی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا حماس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا سارے پاکستانیوں کی طرف سے ایک نمائندگی تو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو کہ خود بہت سے سیکیورٹی مسائل میں گھرا ہوا ہے، پاکستان میں الیکشن ایئر ہے، ہم مزید کسی بھی جنگ کا حصہ بننے سے پہلے ابھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم نہ ہی ہوں، اور ماضی میں بھی جب بھی پاکستان نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جنگ میں کردار ادا کیا ہے تو ہم نے خود بھی اس پہ بہت زیادہ سفر کیا۔ تو یہ جو بہت بڑا جسچر جس کی سمبولک حیثیت ہے کہ مولانا صاحب وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی دنیا کو نظر آئے گا، تو کیا پاکستان دوسری طرح کی سپورٹ بھی فلسطین کو دے گا؟ یہ بھی آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس بات پہ داد ضرور بنتی ہے کہ پاکستان نے اتنے کروشل ٹائمز میں جہاں پہ بڑے مشکل وقت میں سارے مسلم ممالک بہت خاموش ہیں
کہ وہ اپنی نمائندگی چاہ کے بھی نہیں اس طرح سے کر پا رہے، لیکن جو پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کو وہاں پہ بھیج کے میرا خیال ہے کہ بہت ساری عزت سمیٹی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ایک یہ بھی خطرہ ہے کہ کیا پاکستان سے کوئی زیادہ رول ایکسپیکٹ کیا جائے گا آنے والے وقت میں؟ یہ جو ملاقات مولانا فضل الرحمان کر کے آئیں، کیا اس میں کوئی کمٹمنٹ ہوگی؟ امداد کے علاوہ کیا پاکستان کا رول ہوگا؟ کیا پاکستان انٹرنیشنل دباؤ بڑھانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ سب کیا ہوگا؟ کس ہوم ورک کے ساتھ مولانا فضل الرحمان وہاں پہ گئے ہیں، یا صرف ایک احساس ہمدردی شیئر کرنے کے لیے گئے ہیں؟ خیر، اس آج کل کے دور میں اور جو حالات ہیں، یہ احساس ہمدردی شو کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ہمت چاہیے، جو کہ پاکستان نے شو کی، لیکن کیا خدا نخواستہ کوئی بیگیج تو نہیں ہے جو ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں، اور کیا یہ بہتر طریقے سے پلانڈ ہے؟ کیونکہ پاکستان الیکشن ایئر میں اور یو ایس پل آؤٹ کے بعد یو ایس کا موسٹ فیوریٹ الائی نہیں رہا، پاکستان اور رشیا کے پیکٹ سے بھی امریکہ کو بہت ماضی میں مسائل رہے ہیں، تو اب آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ یہ صرف جو مولانا صاحب کا دورہ تھا اور بڑا سیکرٹ دورہ تھا ان کا پہنچنے کا، یہ صرف سمبولک ہے، یا آنے والے وقت میں پاکستان بین الاقوامی برادری اور مسلم ممالک کے ساتھ مل کے کوئی نئے بڑے فیصلے بھی کر رہا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم خبر یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز کا معاملہ اتنا اہم تھا ہی نہیں کہ کورٹ میں لایا جائے اور اس میں اس کو ڈیلے کروایا جائے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ تو اناؤنس ہو گئی ہے اور الیکشنز ہوپ فلی ہو بھی جائیں گے، لیکن جو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو انٹینشنلی طول دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن اور صدر اس میں برابر کے شریک ہیں، اور یہ بھی ان کے کامنٹس تھے کہ صدر نے الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس نہ کر کے غداری کی ہے، جس پہ جب میں نے کچھ ایکسپرٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا ہارش ریمارکس ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آنے والی گورنمنٹ یا کوئی پاکستان کا ادارہ الیکشن کمیشن سے یا نگراں گورنمنٹ سے ان ریمارکس کو سیریسلی لے گا کہ کیسے آپ 4 5 6 ماہ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لے سکتے ہیں کہ الیکشنز کی ڈیٹ کون اناؤنس کرے گا؟ اور یہ ایک ایسا میٹر ہے جو کہ ریکنسیڈر ہونا چاہیے، جس میں عارف علوی صاحب کو بھی آنسریبل ہونا چاہیے، اور وہ الیکشن کمیشن جو آرٹیکل 57 کی آڑ میں چھپ رہا تھا اور پھر اسی آرٹیکل 57 کی آڑ میں آ کے اناؤنس کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی، اور عارف علوی صاحب جو کہ ایک سیاسی جماعت کی نمائندگی کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کو آنسریبل کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے قوم کا اور میڈیا کا وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں یہ رپورٹ سننے کو ملتی تھی کہ پیسے نہیں ہیں فائنانس منسٹری کی طرف سے، پھر یہ سننے کو ملتا تھا کہ نفوس نہیں ہے، پھر یہ سیکیورٹی ریزنز بھی آتی تھیں، لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب نے جو پرپزلی یا نان پرپزلی جو کنفیوژن پھیلائی اور جس میں ایک دم سے بیک فٹ پہ آ گئے، اس کے لیے وہ بالکل آنسریبل ہیں اور ان کو آنسریبل ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔